بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو فارما پروڈکٹ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی ایک انجیکشن ہے ڈی ٹریس کے نام سے۔ ڈی ٹریس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہ بیسیکلی انجیکشن کا یہ ایمپیول ہے جو کہ کور میں پیک ہے۔ یہ انجیکشن وٹامن ڈی کا انجیکشن ہے۔ اس کا اگر آپ فارمولا دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کولی کیلسیفیرول۔ کولی کیلسیفیرول جو ہے وٹامن ڈی 3 کا کیمیکل نیم ہے۔ وٹامن ڈی 3، وٹامن ڈی جس کا آپ نے موسٹلی نام سنا ہے، وہ کیا اس کا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام ہمارے جسم کے اندر جو ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کی نشو و نما کے اندر وٹامن ڈی 3 کا انتہائی اہم رول ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کیلشیم کی جو مقدار ہے، کیلشیم کی مقدار کو مینٹین رکھتا ہے، اس کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ہماری آنتوں میں سے اور ہمارے جو گردے ہیں ان دونوں جگہ کے اندر سے کیلشیم کو ابزارب کر کے ہمارے خون کی سرکولیشن میں لے کے آتا ہے۔ تو خون کی سرکولیشن میں آ کے وہاں اس کی مقدار کو جو ہے مینٹین رکھتا ہے، اور وہاں سے خون کی سرکولیشن سے ہڈیوں کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے وہ کیلشیم کو ابزارب کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں اور اپنی گروتھ کا وہ میں یوز کرتی ہیں۔ تو اگر وٹامن ڈی 3 ہماری باڈی میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہماری جسم کے اندر جو کیلشیم ہے اس کی کمی ہو جائے گی۔ کیلشیم کی کمی ہوگی تو ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ جو کولی کیلسیفرول جو ہے، یہ وٹامن ڈی 3 کا جو انجیکشن ہے، یہ موسٹلی جو ہے کلینیشین جو ہے جو گروئنگ ایج کے جو بچے ہوتے ہیں، جو بھی جن کی ہڈیاں نشوونما پا رہی ہوتی ہیں ان کے اندر، اور اولڈ ایج کی جو وومن ہوتی ہیں جن کی ہڈیوں کے اندر جو ہے کیلشیم کے کم ہونے کی وجہ سے ہڈیاں کھرنا شروع ہو جاتی ہیں، جسے اوسٹیوپروسس کا نام دیا جاتا ہے کلینیکلی، ان کے اندر یہ انجیکشن جو ہے پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بیسیکلی طریقہ کار کیا ہوتا ہے استعمال کرنے کا؟ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ انجیکشن وٹامن ڈی 3 اورل اور عضلاتی استعمال کے لیے، مین کہ ہم اس کو یا تو پی سکتے ہیں، یعنی کہ سمپل، یعنی کہ اورلی ہم اس کو کھا سکتے ہیں، یا عضلاتی استعمال کے مطلب کہ انجیکشن کے طور پہ آپ اپنے گوشت کے اندر بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ سامی فارماسیوٹیکل کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے، اور اس کی اگر ڈسکرپشن کی بات کی جائے تو یہ 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ جو ہیں وٹامن ڈی 3 کے اس ایک انجیکشن کے ایمپیول کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور 5 mg اگر اس کو اگر کنورٹ کیا جائے ملی گرام میں تو یہ 5 mg بنتے ہیں۔ اچھا اب پیارے دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو انجیکشن تو آپ نے دیکھ لیا، اب اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے۔ اگر تو آپ نے انجیکشن لگانا ہے تو پھر آپ اس کو ایک چھوٹی سرنج لیں، اس سرنج کے اندر آپ نے اس کو جس طرح دوسرے انجیکشن کو فل کرتے ہیں لگا کے، فل کر کے اس کو آپ نے گوشت کے اندر چاہے بازو پہ لگا لیں، چاہے آپ کولے پہ لگا لیں، کہ گوشت کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے، ناڑ میں نہیں لگانا۔ سیکنڈلی اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ انجیکشن فارم میں نہیں، اس کو آپ جو ہے اورلی لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو سمپل ایک کپ یا آدھا کپ دودھ یا پانی، یہ یاد رکھیں کہ دودھ یا پانی جو ہے وہ نہ تو نیم گرم ہو اور نہ ہی گرم ہو، بلکہ عام روم ٹمپریچر کا پانی، کیونکہ اگر آپ یہ چونکہ وٹامن ڈی 3 جو بیسیکلی یہ ایک انزائم کے طور پہ کام کرتا ہے، تو اگر آپ اس کا ٹمپریچر جو ہے زیادہ ٹھنڈا کر دیں گے یا زیادہ گرم کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی فنکشننگ جو ہے وہ پور ہو جائے گی، اور یہ ڈی نیچر ہو سکتا ہے، مین کہ ڈی کمپوز ہو سکتا ہے، اور یہ جا کے آپ کی باڈی میں اس طریقے سے کام نہیں کر سکے گا جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کو جب آپ نے رات سوتے وقت آپ نے اس کو پریفر کرنا ہے کہ ایٹ نائٹ آپ نے اس کو استعمال کر کے پی لینا ہے۔ اور تھرڈلی آپ نے یہ انجیکشن کی جو فریکوینسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ڈیفیشنسی سویئر ہے تو یہ ایک انجیکشن ہر ویک کے بعد آپ پی سکتے ہیں، 3 سے 5 انجیکشن جو ہے پینے ہوتے ہیں۔ لیکن جس کو اگر صرف ایک مینٹیننس کی ڈوز کے طور پہ آپ نے لینا ہے کہ کہیں آپ کو کمی ہو نہ جائے وٹامن ڈی کی، تو آپ نے ایک انجیکشن جو ہے وہ ایک پینے یا لگوانے کے بعد آپ نے 2 ہفتے کا انتظار کرنا ہے۔ آفٹر 15 ڈیز آپ نے دوسرا انجیکشن آپ نے لینا ہے، اور اس کے 1 منتھ کے بعد آپ نے پھر تیسرا انجیکشن، 3 انجیکشن کی اس طریقے سے ایک پرسکرپشن جو ہے ایڈوائس کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا، 3 انجیکشن آپ نے کسی بھی جب ٹائم آپ نے اس کا کورس کرنا ہے تو وہ انجیکشن آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ سمپل ایک انجیکشن بھی استعمال کریں یا 2 بھی کریں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر آپ زیادہ انجیکشن استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم زیادہ ہوگی، کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم سکن کے اندر گلٹیاں بن سکتی ہیں، گردے میں پتھری بن سکتی ہے، اور اسی طریقے سے
مثانے میں بھی پتھری بن سکتی ہے، پیشاب کی نالی میں، یعنی کہ پتھری کی جو ہے وہ پیدا آپ کے جو گال بلیڈر ہے جسے ہم پتا کہتے ہیں، پتے کے اندر بھی پتھری بن سکتی ہے۔ اس طرح ڈیفرنٹ باڈی کے ڈیفرنٹ دوسرے اعضاء کے اندر بھی کیلشیم سٹونز جو ہیں کیلشیم ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس چیز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ کیلشیم کے یہ جو انجیکشن ہے ان ڈیو آپ نے استعمال نہیں کرنے، وداؤٹ جو ہے پریکاشنس کے، اور وداؤٹ اینی ساؤنڈ ریزن آپ نے انجیکشن استعمال نہیں کرنے زیادہ۔ ہاں البتہ اگر ایک انجیکشن آپ سیلڈم پی لیتے ہو ہر 6 ماہ کے بعد، تو پھر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کمی ہے تو پھر 3 انجیکشن کی جو میں نے آپ کو رجیم بتائی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو ڈی ٹریس سے متعلق۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔